سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ پریشان تھے یا کہ سوشل میڈیا سے یہ جو بل آپ نیا لے آئے ہیں اور جس کو تمام صحافتی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، صحافتی تنظیموں نے اس کے اوپر جو رائے دی ہے وہ سر آنکھوں پہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور اب جب سے اس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تڑکا لگا ہے، کسی بندے کی عزت محفوظ ہے؟ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اسے جس مرضی روپ میں آپ دکھا دیں، آپ کو جس مرضی روپ میں دکھا دیں۔ میں جس آدمی کی یا جس انسان کی دنیا میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں، میرے ہی الفاظ، میرے ہی لہجے میں وہ اسے گالیاں دیتا دکھا دیں، تو اب اس کے بعد اس ولگیرٹی، اس جہالت کے بعد اگر آپ ان لوگوں کو جو اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں ان کو سخت ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو روکنے کے لیے تو یہی قانون جو ہے وہ کام آئے گا۔ باقی جو آپ کا گلہ ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کے لیے جو سیفٹی میجرز آپ چاہتے ہیں وہ بتائیں، وہ لینے کو تیار ہیں ہم۔ اچھا، یعنی جو صحافتی تنظیموں کے جو تجاویز ہے جائز جینوئن، ان کو لینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل، میری بات پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر مکمل آمادگی ظاہر کی ہے کہ آپ بات کریں، اور میں بھی اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ جو ہمارے منسٹر انفارمیشن ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ بھی رابطہ کریں گے۔ آپ جو بھی نمائندہ کوئی آپ ڈیلیگیشن بنائیں، ہم اس کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح پہ ایک کمیٹی بیٹھ کے ایک ایک چیز کو دیکھنے کو تیار ہے، لیکن خدا کے لیے اس عذاب سے لوگوں کی جان چھوٹنے دیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ صحافت بدنام ہوتی ہے تو ہم بدنام ہوتے ہیں۔ اس میں کرے اور کوٹے کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی چاہتے نہیں، اب اس میں ایک اور عنصر آ گیا ہے صافی صاحب۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی یہ فلاں کی ویڈیو آ گئی ہے جی، اچھا جی وہ کیا ہے جی، وہ بڑی ابناکشس ہے جی، بڑی اپنا ڈرٹی ویڈیو ہے۔ اچھا تو یہ کیسے بن گئی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، کیسے، کہاں سے بنائی؟ اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جو مرضی وہ آرٹیفیشلی بنا کے تو جو مرضی آپ کو پیش کر دیں، جس طرح کا مرضی پیش کر دیں۔ نہیں، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، بلکہ یہ سوشل میڈیا کسی وقت کسی بہت بڑے فساد کا باعث بن جائے گا اگر ہم نے اس کو اس طرح چھوڑا۔ لیکن وہی سوال ہے کہ جو پہلے سے موجود ادارے تھے کیا وہ کفایت نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، پہلے سے موجود کوئی ادارہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر ویکنڈ پہ پبلک ڈے کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی اب یہ ایک ہفتہ پہلے ہی ایک بندے نے آ کے اپنی بیٹی کی اس طرح کی ویڈیو کے متعلق بات کی، تو لوگ جو ہیں وہ تو یعنی اگر یہ سلسلہ اگر آپ نے نہ روکا، لوگ تو مرنے مارنے پہ آ جائیں گے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں نقصان کر دیں کہ جی یہ کیوں ایسا ہوا ہے اور کس طرح سے ایسا ہوا ہے، یہ تصدیق کیے بغیر کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال ہے۔ تو ایف آئی اے، اب لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کہاں جائیں، کہاں درخواست دیں؟ ایف آئی اے کے علاوہ کوئی اور ادارہ ہے نہیں۔ اس میں سائبر کرائم اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی بالکل زیرو، اس میں لوگوں کی تعداد وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ اگر مثال کے طور پہ فیصل آباد ڈویژن میں جو ہے وہ 4-5 لوگ ہوں، کیا کریں گے وہ تو سمپل درخواستوں کو جو ہے وہ یعنی فائل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اسٹرینتھ اور اس میں بڑی فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ آپ ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو لے کے دینا پڑے گا سارا آپریٹر، جس میں یہ ساری چیزیں معلوم ہو سکیں۔
تو یہ اس کی ضرورت ہے. یہ کیپیسٹی تو اس وقت ایک لیول پہ موجود ہے, اور جب کسی ایسے بندے کو جس کی کوئی حیثیت ہے, پوزیشن ہے, اس کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو فوری طور پہ پکڑ دکڑ اور یہ ویریفیکیشن اور یہ غلط ہے صحیح ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن عام آدمی کا کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں کہ وہ کہیں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ رونا رو سکے کہ میرے ساتھ یہ ذاتی ہوئی ہے. تو پھر ایک ادارے کی بجائے آپ لوگوں نے 4 ادارے مزید کیوں بنا دیے؟ چلیں یہ یعنی دیکھیں, ایک اتھارٹی ہے, اس کے بعد پھر ایک کونسل ہے, علیحدہ ٹریبیونل ہے جس میں کیس جو ہے وہ سنا جائے گا, ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے کوئی اوور لیپنگ ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اچھا, اس کو سمیٹنے سے پہلے یہ کیا طے ہے آپ کی طرف سے کہ سینٹ میں لے جانے سے پہلے آپ صحافتی تنظیموں سے مشاورت کریں گے اور ان کے خدشات کو دور کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اس وقت کسی نے, دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے. یہ بل جو ہے ایک دفعہ کوشش ہوئی, پیش ہوا, بلکہ جو آج بہت اعتراض کر رہے ہیں ہمارے اپوزیشن کے دوست, ان کے زمانے میں بھی ہوا تھا. جی. اس کے بعد بھی پھر بات ہوتی رہی, کوئی ہوئی کوئی نہ ہوئی. اس کے بعد پھر ہمارے جو اپنا پی ڈی اے کا دورانیہ تھا اس میں بھی یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد پنجاب میں ہوا, پنجاب میں کوئی گفتگو کی کوشش بھی کی گئی, آپس میں بیٹھے بھی, لیکن وہ پھر غلط فہمیاں پڑ گئیں. دیکھیں اب اس کو جو ہے نا, اس کو روکیں نا, عام آدمی کا مسئلہ حل ہونے دیں. اس کے بنتے بھی ٹائم لگنا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آج جو ہے وہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو کل کو اس نے امپلیمنٹ ہو جانا ہے. اس کے لیے بہت سارے انتظامات کی اور اسٹرکچر کی ضرورت ہے. آپ اس کی کسی ایک شک پہ بھی, میں نے اسے A to Z پڑھا ہے, جی, ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ غلط ہے اس کی جگہ پہ یہ کر دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی جگہ پہ یہ ٹھیک ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ جی مس یوز ہوگا. بھئی مس یوز تو پھر ہر چیز ہو سکتی ہے. مس یوز کو روکنے کے لیے کچھ سیفٹی میئرز آپ کو ایسے رکھنے ہوں گے کہ مس یوز جو ہے وہ کم سے کم ہو. پھر بھی ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ کو, آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں, میڈیا ہے, گورنمنٹ ہے, عدالتیں ہیں, اس کی پکڑ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس لیے اس کے اوپر بالکل تیار ہیں. آج منسٹر انفارمیشن نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میرا خیال ہے رابطہ بھی ان کا جو ہے وہ آپ کی تنظیموں سے ہوا ہے. پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر تیار ہیں, اور بالکل میں بھی آپ کو یہ 2 ٹوک جو ہے وہ چھوٹی دے رہا ہوں کہ اس کو چینلز کے یا صحافیوں کے یا صحافتی تنظیموں کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ بات اب بہت بڑھ چکی ہے.